لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيه آدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار و مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں با آواز بلند مشتری اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رف دن ایام اہل سماع یہ بھی نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رف دن ایام اہل سماع یہ بھی نہیں ہوگی. رف دن ایام مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات محترم، پھر حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. حضرات محترم، کچھ دیر تک آپ حضرات ہماری باتوں کو غور سے سن لیں کہ آپ حضرات میں مہربان ہوگی. ہم نے خطبہ مسنونہ نماز قرآن مقدس کے 30ویں پارے سورہ نبا کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس کا صاف ترجمہ یہ ہوگا یاد کرو اس دن کو جس دن سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صف باندھے ہوئے کھڑے ہوئے. یعنی اللہ رب العزت حشر کے میدان کو اس آیت کریمہ میں ذکر فرماتا ہے. یاد کرو اس قیامت کے دن کو جبکہ سید الملائکہ اور تمام فرشتے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوئے. لا يتكلمون الا من اذن. ان
میں سے کسی کی ہمت نہ ہو سکے گی کہ وہ کلام کر سکے. یعنی میدان محشر میں یہ تمام فرشتے لرزہ برہنگام ہوں گے. کبھی تاریخ ہوگی, تمام لوگ متفکر ہوں گے, کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے روبرو, اللہ رب العزت کے سامنے گفتگو کر سکے سوائے اس کی اجازت کے. یعنی اللہ رب العزت جس کو اجازت دے گا کلام کرنے کا, کلام کرنے کی اجازت جس کو ملے گی, بس وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام کر سکتا ہے. لو رحمان و قال صوابا, اور جو شخص جو کچھ بھی کلام کرے گا میدان محشر میں, جو کچھ بھی بولے گا وہ سب درست اور صحیح بات کرے گا. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. ذالک الیوم الحق, جو یہ بیان کیا جا رہا ہے میدان محشر کا, یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے یہ حق ہے, یہ قائم ہو کر کے رہے گی. ذالک الیوم الحق, قیامت کا دن حق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, کہ تم لوگوں میں سے جو چاہے اپنا ٹھکانہ اپنے رب کے پاس بنا. حضرات محترم, آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں, یاد کرو اس وقت کو جب میدان محشر قائم ہوگا, جس کو حشر کا میدان ہوگا, جس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا. حضرات محترم شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر کی جان گداز قوت, یعنی میدان محشر کا وہ دن ہوگا جو کہ جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا. اس دن تمام فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب باندھے پہ کھڑے ہیں. کسی کی زبان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ گفتگو کر سکے, بس وہی گفتگو کرے گا جس کو اللہ رب العزت میدان محشر میں گفتگو کرنے کا حکم دے گا, اور جو کچھ بھی بولے گا وہ سب صحیح صحیح بولے گا. اب ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں بھی کھڑا کیا جائے گا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے بھی مومن کافر اچھے برے ہوں گے سبھی لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. وہ اس لیے جمع کیے جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ذرہ ذرہ برابر کا تم سے میں حساب لوں گا. تم دنیا میں کہاں پہ زندگی گزارے ہو, کہاں پہ اپنے وقت کو لگائے ہو, یہ تمام باتیں میں تم سے میدان محشر میں پوچھوں گا. اس لیے اللہ رب العزت اعمال کا حساب لینے کے لیے میدان محشر کو قائم کرے گا, جس دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے. اس دن کے بارے میں آپ ذرا غور کریں, اس دن ہمارا کیا حال ہوگا. حضرات محترم, اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. پتہ کیا چلا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوا, کہ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی برائیاں پائی جائے, اگر ہمارے وجود کے اندر کوئی خرابیاں پائی جائیں, کوئی شریعت کے خلاف کام اگر ہم کرتے ہو, اگر ہم کر لیں اس کے بعد ہمیں اس پر افسوس نہ ہو, ندامت نہ ہو, اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہ کریں کہ یہ خدا کا خوف نہیں ہے, بلکہ گناہ کر کے اس سے ندامت حاصل کر لینا اور احساس گناہ کر لینا اور گناہوں سے توبہ استغفار کر لینا, یہی اصل خوف خدا ہے. پتہ کیا چلا کہ اگر ہم خوف خدا اپنے دل میں بسا لیتے ہیں تو انشاءاللہ میدان محشر کی جو سرگرمیاں ہوگی, جو اتنی زیادہ سخت ماحول ہوگا اور اتنے کیفیت ایسا احوال ہوں گے, اس حالت میں ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. لیکن ہمارے دل میں خدا کا خوف ہونا بہت ضروری ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خوف خدا کس کو کہتے ہیں, اور خوف خدا ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلوں میں کس طریقے سے پیوست ہو جایا کرتا تھا, جس کی وجہ سے ان کے شب و روز اللہ رسول کی یاد میں گزرتے تھے, رو رو کر کے اپنی ساری زندگی گزارا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, آپ ذرا غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بہت سالی پڑ جاتی ہے, کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی ہے. اس وقت بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے قریب آتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں
بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت پانی برسا دے، بارش برسا دے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، تم سبھی لوگ میرے ساتھ ہو جاؤ اور چلو طور پہاڑ پہ چلتے ہیں۔ وہاں اللہ رب العزت میری بات کو سنتا ہے، میری دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ سبھی لوگ چلو اور وہاں چل کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں اور استسقاء کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے کہ بارش کا سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت بارش نازل فرما دے۔ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر کے جیسے پہاڑ پر روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، اے لوگوں، اے بنی اسرائیل والوں، سنو، جو ان میں سے کوئی بھی ایک بھی پوری زندگی میں گناہ کیا ہوگا وہ اس مجمع سے، اس قافلے سے باہر نکل جائے۔ آپ ذرا غور کریں، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی گنہگار میرے ساتھ نہ جائے، جس کے گناہ ہوں گے وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے، اتنا فرمانا تھا کہ تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مجمع سے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور باہر رک جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ صرف ایک شخص تنہا باقی رہتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اندھا شخص ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اندھے شخص، کیا تو نے میرے فرمان کو نہیں سنا؟ تو باہر کیوں نہیں نکلا؟ اس وقت اس نوجوان نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے تو میرا گناہ کوئی یاد نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں۔ ہاں، ایک گناہ ہے میں جو بیان کرتا ہوں، اگر اللہ رب العزت اس میرے گناہ کو نہیں معاف کیا ہوگا تو آپ بتائیے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا، آپ جیسے ہی کہیں گے میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بتاؤ کون سا گناہ ہے؟ اس وقت اس نوجوان نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزرنے میں ایک شخص کا مکان پڑتا ہے، اس کے مکان میں ایک سوراخ تھا، جس سوراخ کے ذریعے سے میں ایک آنکھ سے اس کے گھر کے اندر میں دالان میں جھانکا تھا۔ بس مت پوچھئے، جب میں اس کے گھر میں جھانکا اس سوراخ کے ذریعے سے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، فوراً میں پھر گیا۔ پھرنے کے بعد جیسے ہی میں کچھ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میرے دل میں خدا کا خوف ایسا طاری ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ بغیر اجازت کے میں کسی کے گھر میں جھانک دیا ہوں ایک آنکھ کے ذریعے، میرے جسم میں لرزہ کا انداز پیدا ہو گیا، اس لیے میں گھبرانے لگا اور خدا کا خوف غالب آ گیا۔ اس کی وجہ سے، اس گناہ کے کفارے کی وجہ سے میں نے جس آنکھ سے جھانکی تھی اس آنکھ کو میں نے نکال دیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میرا گناہ مٹا ہے کہ نہیں مٹا ہے؟ حضرات محترم، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان اس شخص کی بات سنی، فوراً خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تو واقعی میں بے گناہ شخص ہے، چلو پہاڑ پہ چلتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں اور بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جیسے دعا مانگنا شروع ہوا، جیسے دعا مکمل ہوتی ہے، فوراً ہی رمجھم بارش ہونے لگتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور وہ نوجوان بھیگتے ہوئے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بتائیے اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ایک اگر گناہ غلطی سے بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک نظر اگر کوئی غیر محرم عورتوں پر بھی اٹھا دیتا ہے تو یہ معاف ہے، ایک نظر معاف ہے، جب دوسری نظر اٹھائے گے تب گنہگار ہوں گے۔ لیکن وہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی منتقی اس کی پرہیزگاری ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں کتنا زیادہ پیوست ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ نگاہ ڈالنے کے عوض میں اس کے کفارے میں اپنی آنکھ نکال دی تھی۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بدنصیبی ضرور کرتے ہیں، ہم بہت سارے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے، اگر میدان محشر میں جب قیامت کا میدان ہوگا سبھی لوگ انبیاء اور اولیاء کرام اس جگہ موجود ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کیا سوال کا جواب دیں گے اور اپنا کیا منہ دکھائیں گے اس گناہ کو لے کر کے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پر احساس کرنا چاہیے، احساس گناہ، ندامت گناہ کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم گناہ کے بارے میں سوچیں گے کہ اس کا بدلہ ہمیں مرنے کے بعد کیا ملنے والا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ استغفار کر لیں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہمارے گناہ کو معاف کرے گا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں، آئیے
میں آپ حضرات کو بتاتے چلوں کہ حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام یہ خوف خدا سے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے جس کے رونے کی وجہ سے ان کا نام ہی یحییٰ پڑ گیا تھا. آپ ذرا غور کریں کہ یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے مقدس نبی ہے. ان کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں پہ تقریر فرماتے, جب کہیں پہ گفتگو کرتے, جب کہیں پہ اللہ رسول کا ذکر کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے تو اس وقت خوف خدا والی بات یعنی جہنم کے ذکر کو نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ یہ معلوم نہیں کر لیتے تھے کہ میرا بیٹا یحییٰ اس محفل میں موجود ہے کہ نہیں. اگر یحییٰ علیہ السلام اس محفل میں موجود نہ ہوتے تب ان کے باپ زکریا علیہ السلام جہنم کا ذکر کرتے تھے, جہنم کے عذابات کو بیان کرتے تھے اور حشر کی ہولناکیوں کو بیان کیا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام بیان کرنے سے قبل لوگوں سے مجمع میں پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا یحییٰ اس محفل میں موجود ہے کہ نہیں. اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا. نقاب ڈال کر کے اپنی گردن جھکا کر کے اپنے باپ کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے انہیں دیکھ نہیں پایا اور کہہ دیا کہ اے زکریا آپ کا بیٹا یحییٰ اس محفل میں موجود نہیں ہے. بس اتنا سننا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے جہنم کا ذکر چھیڑ دیا اور فرمانے لگے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جس وادی سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے, لیکن اس جہنم کی آگ سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جس نے خدا کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا ہوگا. بس وہی شخص اس جہنم کی وادی سے بچ سکتا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام سارا پتا رونے لگتے ہیں اور روتے روتے جنگل میں نکل جاتے ہیں. جنگل میں جانے کے بعد ایک پھاوڑا اٹھا کر لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے ایک قبرستان بناتے ہیں. قبرستان بنا کر کے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد سارا پتا روتے لگتے ہیں. روتے روتے یہاں تک کہ 3 دن گزر جاتے ہیں. یہاں پہ ان کی ماں اور باپ تلاش کر رہے ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا یحییٰ کہیں ہے. اس وقت لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے. اس وقت ان کی ماں رونے لگتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میرا بیٹا یحییٰ پر جانے کہاں گم ہو گیا ہے. ساری جگہوں پہ ڈھونڈ ڈالا, کہیں نہیں مل رہے ہیں. اس وقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے ایک جنگل کے راستے پر پہنچتے ہیں تو ایک چرواہے سے پوچھتے ہیں اے چرواہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرا یحییٰ کہیں تو نے دیکھا ہے. اس وقت چرواہا کہتا ہے تمہارے بیٹے یحییٰ کو تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں جنگلوں میں 3 دن سے بکریاں چرانے جا رہا ہوں, لیکن 3 دن سے میری بکریوں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے. پوچھا یہ کس وجہ سے چھوڑا ہے. اس وقت اس چرواہے نے کہا تھا کہ اے نبی سن لیجئے یہ اس لیے میری بکریوں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے کہ کوئی شخص جنگل میں ہے جو 3 دن سے دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے. اس کے رونے کی کڑک اور سختی اتنی سخت ہے جس کی وجہ سے ہمارے جانوروں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے. ان کے ماں باپ تو جنگل کے اندر جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام قبر کھود کر اس میں کمر پر کھڑے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زار قطار آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہیں. ماں عرض کرتی ہے بیٹے اب تو چلو, اب تو رونا چھوڑ دو. اس وقت یحییٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری اماں اور اے میرے ابو یہ بتائیے کہ وہ جہنم میں وادی ہے کہ نہیں جس کا آپ نے محفل میں ذکر کیا تھا. کہا ہاں میرے بیٹے وہ جہنم میں وادی ہے. اے ابو جان یہ بتائیے کہ اس جہنم کی وادی سے وہ شخص بچ سکتا ہے نا جو رویا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, جو خدا کے خوف سے آنسو بہایا ہوگا, وہ بچ سکتا ہے نا. اس وقت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ہاں میرے بیٹے بس وہی شخص بچ سکتا ہے. اس وقت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے ابو جان تو پھر مجھے جی بھر کے رو لینے دیجیے, آئیے میں اور آپ دونوں مل کر کے روتے ہیں. حضرات محترم دونوں باپ اور بیٹے مل کر کے ساتھ قطار رونے لگے. رونے کے بعد غشی تانی ہو جاتی ہے. بس یہی پر میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے مقدس نبی ہے جو معصوم عن الخطا ہے, جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا نفس ان کا نفس مطمئنہ ہوا کرتا ہے جو کہ گناہوں کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آپ ذرا غور کریں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا یہ نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. کیا اللہ رب العزت ایسے نبی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ کیا ایسے نبی کو کوئی عذاب دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کوئی ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے کہ عذاب دے گا یا جہنم میں ڈالے گا. جب یہ جہنم سے بری ہے, جب
فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نبیوں کو ضرور جنت میں ڈالے گا لیکن خدا کے خوف کرنا بہت ضروری ہے. میرا کرام رویا کرتے تھے. اسی طریقے سے آئیے میں آگے بڑھتا چلوں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے اللہ رب العزت کے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کو حاجت ہوئی غسل کی. جب غسل کی حاجت ہوئی تو ایک حمام میں تشریف لے کر جاتے ہیں. جب حمام کے قریب غسل خانے کے قریب پہنچتے ہیں تو حمامی نے یعنی غسل خانہ کے مالک نے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کو حمام میں جانے سے روک دیا اور عرض کرنے لگا آپ درہم دیجیے, روپیہ پیسہ دیجیے اس میں داخل ہونے کے لیے, غسل کا پیسہ دیجیے. اس وقت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ زار و فتام رونے لگتے ہیں. یہ رونا دیکھ کر کے حمامی طرف اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں معاف کرتا ہوں, آپ بغیر پیسے کے ہمارے حمام میں غسل کر لیجیے, لیکن آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے حمام اے حمامی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے پیسہ دے رہا ہے, پیسہ لے رہا ہے مجھ سے, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ارے یہ حمام یہ غسل خانہ جہاں پہ شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے, جب یہاں مجھے بغیر پیسے کے نہیں جانے دیا تو بتاؤ میدان محشر میں جب جنت میں جانے کی باری آئے گی وہاں شیطان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ وہاں نیک لوگ رہیں گے, وہاں اللہ کے ولی رہیں گے, وہاں پہ انبیاء کرام رہیں گے. وہاں میں بغیر اعمال کے کیسے جا سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ زار و فتام رو کر کے ہم کو اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ سبق دے دیا ہے کہ اے لوگوں جب دنیا میں تمہیں چھوٹی سی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو بتاؤ جو جنت جس میں تمام نعمتیں موجود ہیں, جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جب اس میں جانا ہوگا تمہیں اعمال کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ مت سوچئے کہ ہماری زندگی بہت طویل ہے, ہماری زندگی بہت لمبی ہے, ہماری زندگی بہت مختصر ہے. اگر آج ہم زندہ ہیں, کل اگر رات میں بستر میں سوتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری یہ دنیا میں کھلے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری یہی سوئی نیند جا کر کے میدان محشر میں یعنی قبر میں کھلے. ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی طویل ہے, ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے, ہم عبادت کر لیں گے, ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں گے. لیکن زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کی روح کب اس کے جسم سے نکل جائے. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں ایک وقت کو غنیمت جانیے, ایک وقت پہ آپ اپنا عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہمیں زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے تو کس لیے دی ہے. بزرگان دین کا ماحول یہ رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو مذاہب کے 4 امام میں سے ایک امام ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خوف نے مجھے کھانے اور پینے سے اور سونے سے روک رکھا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ اتنے بڑے امام فرماتے ہیں کہ میں خوف خدا کے سبب سے نہ گھر پہ کبھی کھانا کھاتا ہوں اور نہ ہی کبھی نیند پوری کر پاتا ہوں. بزرگان دین اتنی ساری نیکیاں کیا کرتے تھے, لیکن پھر بھی خدا کے خوف کا یہ عالم ہے کہ اپنا کھانا پانی چھوڑ دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی خوراک کو بند کر لے رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کھا پی کر کے پھر بھی اللہ رب العزت کا جو کہ ادب, اللہ رب العزت کی تعظیم اور اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. آپ ذرا غور کریں, اسی کو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا تھا کہ دن لو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارا دن تم کھیل کود میں گزار دیتے ہو اور ساری رات تم جو ہے کہ فحاشی میں گزار دیتے ہو اور اللہ رب العزت کی عبادت سے غفلت میں گزار دیتے ہو. تمہیں ذرہ برابر بھی نبی سے شرم بھی نہیں آتی ہے کہ میدان محشر میں تو اللہ رب العزت کے نبی کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا خوف خدا بھی تمہارے دل میں نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے خلاف تم کر رہے ہو, اللہ رب العزت کو میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں خاص طور سے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کیجیے. جب تک خدا کا خوف پیدا نہیں ہوگا تب تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے دل میں خوف خدا پیدا کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت فرمائے.
خاص طور سے میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات نماز پنج وقتہ کی پابندی کیجیے. جب تک آپ نماز پنج وقتہ کی پابندی نہیں کیجیے گا خدا کا خوف نہیں آ سکتا ہے. اس لیے 5 وقت نماز پڑھیے, قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے, کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور علماء کرام کے بیانات کو سنتے رہیے اور ایک دوسروں پر تکلیف پہنچانے سے حتی الوسع کوشش کیجیے کہ ہماری وجود کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچ سکے. ورنہ یاد رکھیے اگر کوئی شخص اپنے وجود کے ذریعے سے اپنی زبان یا اپنی آنکھ یا اپنے کان یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہوگا یا ذرہ برابر تکلیف پہنچایا ہوگا یا کسی کا دل دکھایا ہوگا تو میدان محشر میں اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرمائے گا بلکہ اس کی بخشش کی ذمہ داری اس شخص پر ڈال دے گا جس کا آپ نے دنیا میں دل دکھایا. اس لیے لوگوں کا دل دکھانے سے بچتے رہیے. اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو تمام گناہ سوال کا سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.